بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ سبھی کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں UGC NET JRF کے اہم معروضی سوالات و جوابات۔ ساتھیو، آج کے اس کلاس میں ہم ٹوٹل 100 سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں دوستو یہ سبھی سوالات آپ کے UGC NET امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گی۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، زبان کے نحوی نظام کے مطالعے میں کس کو شامل نہیں کیا جاتا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تصریف۔ زبان کے نحوی نظامی کے مطالعے میں ترکیب، جز اور جز متصل کو شامل کیا جاتا ہے، تصریف کو نہیں کیا جاتا ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ فسانہ عجائب میں شامیانے کے تلے مسند جوہر نگار پر کس کو بٹھایا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا جان عالم۔ بات کریں داستان فسانہ عجائب کی، تو اسے رجب علی بیگ سرور نے 1824 عیسوی میں تحریر کیا تھا، اور یہ داستان پہلی مرتبہ 1843 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ یہ داستان حکیم اسد علی خان کی فرمائش پر رجب علی بیگ نے اس کو لکھا تھا، کانپور میں لکھا تھا، اور اس داستان میں لکھنوی تہذیب کی عکاسی کی گئی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، فسانہ عجائب کی عبارت جو ہے، اس کی عبارت نہایت پرتکلف اور پیچیدہ اور مقفع مسجع کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میر امن کے باغ و بہار کے جواب میں رجب علی بیگ سرور نے داستان فسانہ عجائب کو لکھا تھا۔ یاد رکھیے گا، میر امن کے باغ و بہار کے جواب میں انہوں نے فسانہ عجائب لکھا تھا۔ بات کریں رجب علی بیگ سرور کی پیدائش وفات کی، تو یہ 1786 میں پیدا ہوئے تھے لکھنؤ میں، اور وفات بنارس میں ان کی 1869 عیسوی کو ہوئی ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ہندوستانی لسانیات ان میں سے کس کی کتاب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا محی الدین قادری زور، 1905 سے 1962 والے۔ ہندوستانی لسانیات، یہ کتاب محی الدین قادری زور صاحب کی ہے۔ محی الدین قادری زور کی کچھ اور بھی تصانیف ہیں، ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور بات کر لیتے ہیں جیسے کہ اردو شہ پارے، روح تنقید، اردو شہ پارے، اس طریقے کے جو کچھ کتابیں ہیں محی الدین قادری زور کی، تو ان سے جو ہے اکثر سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ محی الدین قادری زور کی ایک اور کتاب ہے تنقیدی مقالات، اور اس کے علاوہ روح غالب کے تعلق سے یہ سبھی کتابیں ان کی بہت ہی مشہور ہیں۔ اب بات کریں شوکت سبزواری کی، مسعود حسن خان کی، تو ان کی بھی کتابوں سے جو ہے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو ان کی کتابوں میں جو ہے اردو لسانیات، یہ تو شوکت سبزواری کی مشہور کتاب ہے، اور جو نئے ہوں گے اسے ضرور ذہن میں رکھیں گے، کیونکہ یہاں سے سوالات اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ عام لسانیات، یہ گیان چند جین کی کتاب ہے۔ لسانی مطالعہ، یہ بھی گیان چند جین کا۔ اردو زبان اور لسانیات، گوپی چند رنگ کا، اور مقدمہ تاریخ زبان اردو، مسعود حسن خان۔ شوکت سبزواری 1908 یا 1905 عیسوی میں پیدا ہوئے، کہیں کہیں 5 بھی آتا ہے، وفات 1973۔ گیان چند جین 1923 میں، اور وفات 2007 عیسوی کیلیفورنیا۔ گوپی چند رنگ 11 فروری 1931 عیسوی کو بلوچستان میں، اور مسعود حسن خان 1919 عیسوی کو قائم گنج میں اور فرخ آباد میں ان کا انتقال ہوا 2010 عیسوی کو۔ چلیے سوال نمبر 4 دیکھیے گا۔ دنیا دار المکافات ہے، یہ کس کی مشہور نظم ہے؟ دنیا دار المکافات ہے،
تو یہ نظم ہے نذیر اکبر آبادی۔ نذیر کا اصل نام ولی محمد ہے۔ فٹافٹ سوال کو کریں گے اور کچھ ان سے ریلیٹڈ بھی کچھ اہم نکات کو بھی ذکر کریں گے، کیونکہ یہاں سے سوالات پوچھے جاتے ہیں ساتھیوں۔ تو نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ولی محمد 1740 عیسوی میں پیدا ہوئے دہلی میں، اور وفات 1830 عیسوی کو آگرہ میں ہوئی ہے۔ نذیر اکبر آبادی ہی ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اردو ادب میں سب سے زیادہ متروک الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ پوچھا جاتا ہے، اور عوامی شاعر کے وجہ سے یہ جانے جاتے ہیں نذیر صاحب۔ اور ان پر ایک کتاب ڈرامہ لکھا گیا ہے، حبیب تنویر نے آگرہ بازار لکھا ہے۔ یہ آگرہ بازار جو ہے یہ حبیب تنویر نے انہی پر لکھا ہے، اور ان کی 23 منظوم کلام اس میں پیش کیے ہیں حبیب تنویر نے۔ چلیے اگلا سوال۔ ہر کسی سے اس کی لیاقت کے مطابق اور ہر کسی کو اس کی ضرورت کے مطابق، اس اصول کا تعلق تنقید کے کس دبستان سے ہے؟ سائنٹیفک، مارکسی، نفسیاتی یا پھر ترقی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، ہر کسی سے اس کی لیاقت کے مطابق اور ہر کسی کو اس کی ضرورت کے مطابق، اس اصول کا تعلق تنقید کے جو ہے یہ مارکسی دبستان سے تعلق ہے۔ یہ مارکسی دبستان ہوتا کیا ہے تو اب تھوڑا یہاں بات کر لیتے ہیں۔ اسے جو ہے جدلیاتی مادیت، مارکسی یعنی ترقی پسند تنقید بھی کہا جاتا ہے۔ ترقی پسند کہیے یا مارکسی کہیے، جدلیاتی مادیت کہیے، اس کے کچھ تعلق رکھنے والے ادبا ہیں تو یہاں دیا گیا: اختر حسین رائے پوری، سجاد ظہیر، ڈاکٹر عبدالعلیم احتشام، مجنو گورکھپوری، عزیز، مجتبیٰ حسین، محمد حسن، قمر رئیس، یہ سبھی جو ہے ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ ممتاز حسین، تو یہ آپ کے اردو کے ترقی پسند کے اہم نقاد ہیں۔ اختر حسین رائے پوری سے تو اکثر سوالات پوچھا جاتا ہے، سجاد ظہیر، احتشام حسین، قمر رئیس، تو انہیں یاد رکھ لیجیے گا، محمد حسن کو۔ چلیے اگلا سوال دیکھیں۔ ابہام شاعری کی سب سے بڑی خوبی اور تنقید کی سب سے بڑی لعنت ہے، کیونکہ شاعری میں تو ابہام نئے نئے معنی کے دروازے کھولتا ہے، اور تنقید میں ابہام کے باعث نفس مطلب کا دم گھٹ جاتا ہے۔ بتائیے گا یہ رائے کس ناقد کی ہے؟ صحیح جواب ہو جائے گا دوستو شمس الرحمن فاروقی، 1935 سے 2020 والے۔ چلیے جی، اچھا آپ مجھے بتائیے گا شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا کیا نام ہے، اور ان کا شعری مجموعہ کون کون سے ہیں؟ شعری مجموعہ، اور شمس الرحمن نے ایک ماہنامہ تھا شب خون، تو یاد رکھیے گا اس کے یہ مدیر رہے تھے، ماہنامہ شب خون کے یہ مدیر رہے ہیں، اور شمس الرحمن فاروقی نے ہی جدیدیت کی بنیاد ڈالی ہے۔ جدیدیت کی بنیاد، یہ جدیدیت کے روح رواں ہیں، جدیدیت کی بنیاد ڈالنے والے شمس الرحمن فاروقی صاحب ہیں۔ تو یاد رکھیے گا ان کا ناول کا نام ہے کئی چاند تھے سر آسماں، کئی چاند تھے سر آسماں، کئی چاند تھے سر آسماں، جو ہے شمس الرحمن فاروقی کا یہ میرے خیال سے اکلوتا ناول ہے، اور انہوں نے کوئی سفر نامہ نہیں لکھا ہے۔ اس سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، آپشن میں دے دیے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے ان میں سے کس نے سفر نامے نہیں لکھے ہیں، تو یاد رکھیے گا شمس الرحمن فاروقی نے ناول لکھے ہیں، شعری مجموعہ لکھے ہیں، تنقیدی کتاب لکھے ہیں، اور تنقیدی کتاب اور بھی کچھ کتابیں ہیں اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تو ان کے جو شعری مجموعے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو شعری مجموعوں میں سبز اندر سبز، چار سمت دریا کا، آسماں محراب اور گنج سوختہ،
اور ان کی کچھ تنقیدی یا کچھ کتابیں جیسے کہ اثبات النفی، لفظ و معنی، تنقیدی افکار افسانے کی حمایت میں شعر، غیر شعر اور نثر، عروض آہنگ اور بیان، تفہیم غالب فاروقی کے تبصرے، یہ شعر شور 4 جلدوں میں ہے، میر تقی میر سے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ اردو غزل کے اہم موڑ، انداز گفتگو کیا ہے، داستان امیر حمزہ، اردو کا ابتدائی زمانہ، اس سے 2-3 دفعہ سوال پوچھا گیا ہے۔ ادبی تہذیب و تاریخ کے پہلو، شاعری شاہی سابق قرآنی، غالب پر 4 تحریریں، غالب چند پہلو، تعبیر کی شرح، درس بلاغت سے بھی 2-3 دفعہ سوال پوچھا گیا ہے۔ چلیے اگلا سوال، گرد کارواں کس کی کتاب کا نام ہے؟ تو یہ ہے آپ کے کنہیا لال کپور، گرد کارواں۔ کنہیا لال کپور کی کچھ اور بھی تصانیف ہیں جیسے کہ سنگ و خشت، چنگ و رباب، ان سے زمانی ترتیب پوچھے جاتے ہیں۔ شیشہ و تیشہ، نوک نشتر، بالوں پر، نرم گرم، گرد کارواں اور نئے شگوفے۔ سنگ و خشت 1942 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ چنگ و رباب 1944، 2 اسٹیپ یہاں سے بڑھتے جا رہا، 2 سال۔ 46 میں شیشہ و تیشہ، اور یہاں 3 اسٹیپ بڑھا، 1 تصنیف، 2 تصنیف، 3 تصنیف کے بعد 3 یہاں بڑھ گیا ہے۔ نوک نشتر 1949، بالوں پر 1954، یہاں پہ 3 اور یہاں پہ 5 بڑھا۔ نرم گرم 1957، گرد کارواں اور نئے شگوفے، یہاں تک یاد کر لیجئے گا، یہ پوچھے جاتے ہیں یہاں تک، یہ جو ہے نا یہاں تک پوچھے جاتے ہیں، نوک نشتر تک۔ چلیے اب جو ہے ان کا مجموعہ ہے غالب جدید شعراء کے مجلس میں، آپ کے UGC نیٹ کے نصاب میں ہے، اور یہ 1942 میں شائع ہوا ہے، سنگ و خشت میں شامل ہے، سنگ و خشت بلکہ 1942 میں شائع ہوا، اور غالب جدید شعراء کے مجلس میں سنگ و خشت میں شامل ہے، اور اس مجموعہ کا انتساب پطرس بخاری کے انہوں نے نام کیا ہے۔ باقی ان کی پیدائش 1910 عیسوی کو لائل پور میں، وفات 1980 عیسوی کو ہوئی ہے۔ سوال نمبر 8، قرۃ العین حیدر کے کس ناول کا کردار، وکی میاں قرۃ العین حیدر کے کس ناول کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا چاندنی بیگم۔ قرۃ العین حیدر یہ ناول ہے چاندنی بیگم، اور وکی میاں جو ہے اسی ناول کا کردار ہے۔ صنفی لحاظ سے کون سا زمرہ درست ہے؟ تو صحیح جواب ہوگا پہلا، مالن اور پہلی مفارقت، یہ دونوں نظمیں ہیں، اور یہ دونوں کن کی نظمیں ہیں؟ تو یہ دونوں جوش ملیح آبادی کی نظمیں ہیں، مالن اور پہلی مفارقت۔ ایران میں اجنبی، یہ آپ کو معلوم ہوگا، اپنے نون میم راشد صاحب کا ہے۔ عہد وفا، عہد وفا یہ کن کا ہے؟ تو عہد وفا جو ہے یہ میرے خیال سے یہ انہی کا ہے، اور عہد وفا جو ہے شاید عبدالحلیم شر کا ہے۔ اچھا، شہید عہد وفا جو ہے وہ عبدالحلیم شر کا ڈرامہ ہے، یہ صرف عہد وفا ہے۔ چلیے بات کرتے ہیں، اچھا بتائیے گا مجھے یہ کن کا، لیکن یہ نظم ہے کسی کا، میرے خیال سے جوش ملیح آبادی کا ہی لگ رہا ہے عہد وفا۔ اب یہاں جو دیا گیا گولِ تر، یہ گولِ تر جو ہے یہ مخدوم محی الدین کا مجموعہ ہے۔ ایک خواب اور جو ہے ایک خواب اور علی سردار جعفری کا شعری مجموعہ ہے۔ سڑک کے کنارے، یہ سعد حسن منٹو کا افسانوی مجموعہ ہے، اور لمبی لڑکی جو ہے یہ راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا یہاں بھی غلط ہو جائے گی۔ گولِ تر مخدوم کا مجموعہ ہے، ایک خواب اور یہ علی سردار جعفری کا مجموعہ ہے، شعری مجموعہ، اور یہاں جو دیا گیا سڑک کے کنارے، یہ سعد حسن منٹو کا افسانوی مجموعہ ہے، اور لمبی لڑکی راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ۔ گونگی جورو امتیاز علی تاج کا ڈرامہ، خاک پروانہ منشی پریم چند کا افسانوی مجموعہ، کاغذ کی ناؤ کرش چندر کا ناول، عرص کربلا جو آپ مجھے بتائیے کہ یہ کن کا ہے؟ اور شہید وفا جو ہے یہ عبدالحلیم شر کا ناول ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جامن والیاں جوش ملیح آبادی کا نظم، شہید وفا
یہ ناول ہے اور جامن ولی جوش ملیح آبادی کا، یہ جوش ملیح آبادی کی نظم ہے، تو اس اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا۔ اور ہمارا گاؤں والی عباس حسینی کا افسانہ، آپ مجھے بتائیے گا شخصیتیں یہ کن کا ہے، اور باقی یہ والا بتائیے گا عہد وفا، گوگل کر کے آپ مجھے، اور عروس کربلا، یہ تینوں آپ مجھے جو ہے کمنٹ میں لکھ کر بتائیے گا، گوگل کیجئے اور پھر جو ہے کمنٹ میں یا چیٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ تضحیک روزگار ان میں سے کیا ہے اور کس کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، قصیدہ ہے، اور یہ تضحیک روزگار مرزا محمد رفیق سودا کا ایک ہجویہ قصیدہ ہے، اور اس میں جو ہے گھوڑے کی ہجو کی گئی ہے، مذمت کی گئی ہے۔ اس قصیدہ کو سودا نے فارسی شاعر انوری کے قصیدے کے طرز پر لکھا ہے، یہ فارسی شاعر انوری، انہی کے قصیدے کے طرز پر جو ہے انہوں نے تضحیک روزگار کو لکھا ہے۔ کے لیے اگلا سوال دیکھیے۔ نادرات شاہی کو کس نے مرتب کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جو جواب ہے وہ ہو جائے گا ساتھیوں آپ کا دوسرا، امتیاز علی عرشی۔ نادرات شاہی کو امتیاز علی عرشی نے مرتب کیا ہے۔ امتیاز علی عرشی کے بارے میں بات کریں تو امتیاز علی عرشی 1904 عیسوی کو پیدا ہوئے ہیں رامپور میں، اور ان کا انتقال 1981 عیسوی کو رامپور ہی میں ہوئی ہے۔ امتیاز علی تاج جو ہیں یہ ماہر غالبیات کے وجہ سے جانے جاتے ہیں، ماہر غالبیات کے وجہ سے یہ مشہور ہیں۔ رضا لائبریری کے یہ ناظم بھی رہے ہیں، رضا لائبریری جو ہے اس کے یہ ناظم بھی رہے ہیں، تو اسے بھی ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ رانی کیتکی کہانی کو جو ہے امتیاز علی خان عرشی نے مرتب کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ان کی کچھ کتابیں ہیں، بات کر لیتے ہیں، ان کی کتابوں سے سوالات بنتے ہیں۔ تو رانی کیتکی کہانی کو انہوں نے مرتب کیا، اس کے علاوہ انہوں نے دیوان غالب کو بھی مرتب کیا ہے، اور یہ شائع 1958 عیسوی میں ہوا ہے نسخہ عرشی کے نام سے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کتاب سلک گوہر لکھا جس میں کوئی نقطہ نہیں ہے، باغ اردو کو انہوں نے مرتب کیا، نادرات شاہی، تاریخ اکبری، فرہنگ غالب، انتخاب غالب، تاریخ محمدی، تو یہ سب ان کی کتابیں، اور تذکرہ دستور الفصاحت کو انہوں نے مرتب کیا ہے۔ احمد علی خان یکتا کا یہ تذکرہ ہے دستور الفصاحت۔ تذکرہ دستور الفصاحت سے ساتھیوں اکثر سوالات UGC نیٹ میں بنتے ہیں، تو اسے آپ نے نظر انداز نہیں کرنا ہے۔ چلیے سوال نمبر 12، زین العابدین ان میں سے کس کا افسانہ ہے؟ خواجہ احمد، حیات اللہ انصاری، راجندر سنگھ بیدی یا کرشن چندر؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا راجندر سنگھ بیدی۔ زین العابدین جو ہے یہ راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ ہے۔ بات کریں راجندر سنگھ بیدی کی، تو راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش 1915 عیسوی کو ہوئی ہے لاہور میں، اور وفات ان کی 1984 عیسوی کو ممبئی میں۔ اچھا، راجندر سنگھ بیدی نے پنجاب کے دیہات کی معاشرت کی عکاسی جو ہے اپنے افسانوں میں بڑی خوبی کے ساتھ انہوں نے کی ہے، اور یہ پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے ذہن میں آپ نے رکھنا ہے۔ ان کا جو داخل نصاب افسانی مجموعہ ہے وہ ہو جائے گا، راجندر سنگھ بیدی کا داخل نصاب افسانی مجموعہ ہے اپنے دکھ مجھے دے دو، جو 9 افسانوں پر مشتمل ہے، اور ان کا داخل نصاب ناول ہے ایک چادر میلی سی، ٹھیک ہے۔ ان کے کچھ افسانے ہیں، اور تو اس کے بھی بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو ساتھیوں راجندر سنگھ، سب سے پہلے ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ان کے جو ہے ان کے والد جو ہیں ہیرا سنگھ تھے۔ راجندر سنگھ بیدی نے محسن لاہوری کے نام سے بھی افسانے لکھے۔ بیدی روس کے افسانہ نگار چیخوف سے بہت متاثر نظر آتے ہیں، اور راجندر سنگھ بیدی کا پہلا افسانہ بھولا ہے جو ان کے پہلے افسانے مجموعہ میں شامل ہے۔ پہلا افسانے مجموعہ دانا و دام ہے جو 1939 میں شائع ہوا، اس میں 14 افسانے ہیں۔ دانا و دام کا انتساب انہوں نے اپنے ماں باپ کے نام کیا ہے۔ اس کے علاوہ گرہن، داگر کو اب ایسے کچھ اس کا ٹرک ہے، داگر
کو اور اپ، ٹھیک ہے. تو اس کے یاد کرنے کے یہ زمانی ترتیب ہے، طریقہ ہے، ٹیکنیک ہے. تو دانا و دام 1939، اس کے بعد گرہن داگر یعنی گرہن 1942 میں شائع ہوا. اور اس کے علاوہ جو ہے کوکھ جلی داگر کوکھ جلی 1949، اور اپنے دکھ مجھے دے دو اپنے دکھ مجھے دے دو 1965 میں شائع ہوا. اس میں جو افسانے شامل ہیں آپ کے UGC نیٹ کے نصاب میں ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا. لاجونتی ہے اپنے دکھ مجھے دے دو ببل. لاجونتی افسانہ سے اکثر کردار پوچھے جاتے ہیں تو اسے ضرور دیکھ لیجئے گا. میں نے اس پہ لاجونتی افسانہ پر ایک ویڈیو ڈالا ہے، اب سرچ کیجئے گا یوٹیوب میں جا کر کے ارمغان اردو لاجونتی افسانہ تو آ جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے. تو اسے آپ ضرور دیکھ لیجئے گا امتحان دینے سے پہلے. اس سے اکثر جو ہے UGC سوالات بناتا ہے. اسی میں شامل اپنے دکھ مجھے دے دو میں شامل افسانہ اپنے دکھ مجھے دے دو ببل لمبی لڑکی ہے. اس کے علاوہ دیوالا حجامی الہ آباد کے یوکلڈ سے جوگیا اور ٹرمین سے پڑھے. یاد رکھیے گا ساتھیو، اپنے دکھ مجھے دے دو کا انتصاب جو ہے راجندر سنگھ بیدی نے آل احمد سرور کے نام کیا ہے. اس کے علاوہ ان کا ہو جائے گا ہاتھ ہمارے قلم ہوئے مکتی بودھ. تو یہ سب ان کے افسانے مجموعے ہیں. چلیے جی اگلا سوال دیکھیں. یا لب پہ لاکھ لاکھ سخن اس طراب میں، وہاں ایک خاموشی تیری سبب کے جواب میں. درج بالا شعر پر کس شعری اصطلاح کا انطباق ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا مقفع، اور کچھ نہیں ہے اس میں. چلیے سوال نمبر 14. کلیم الدین احمد کی تصنیف اپنی تلاش میں ان میں سے کیا ہے؟ سفر نامہ، انشائیوں کا مجموعہ، خطوط کا مجموعہ، یا پھر خود نوشت؟ تو یاد رکھیں گے ساتھیوں، اپنی تلاش میں یہ کلیم الدین صاحب کا خود نوشت ہے. یہ خود نوشت جو ہے 1975 عیسوی میں شائع ہوا ہے. اس کے علاوہ کلیم الدین احمد کی کچھ اور بھی تصانیف ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں. تو ان کا ایک کتاب ہے اردو شاعری پر ایک نظر جو 1940 میں شائع ہوا، اور یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے، یہ بھی پوچھا جاتا ہے. اس کے علاوہ اردو تنقید پر ایک نظر، اسی کتاب کے آغاز میں انہوں نے یہ کہا ہے اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے، یہ عقیدت کا خیالی نکتہ یا معشوق کی محمر. یہ قول جو ہے اسی کتاب میں ہے اردو تنقید پر ایک نظر میں. اور ان کی دیگر کتابوں کے بارے میں بات کریں تو تحلیل نفسی اور ادبی تنقید، سکن ہائے گفتنو، دیوان جہاں کو انہوں نے مرتب کیا ہے. اس کے علاوہ عمری تنقید، اقبال ایک مطالعہ، قدیم مغربی تنقید، تنقید کی بھول بھلیاں، ادبی تنقید کے اصول، انیس ایک شاعر، میری تنقید، ایک بازدید، اصنام، اور تذکرہ شورش کو انہوں نے مرتب کیا ہے جو غلام حسین شورش کا تذکرہ ہے. کلیات شاد کو بھی انہوں نے مرتب کیا. تذکرہ عشقی جو وجیہ الدین عشقی کا تذکرہ ہے، اور اپنی تلاش میں ان کی خود نوشت ہے جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے. سوال نمبر 15. چلی چکی ہے پیشوائی کو نسیم باغ مصر. ذیل کے مصروں سے صحیح شعر مکمل کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بتائیے گا ساتھیو یہ شعر کن کا ہے. تو اس کا صحیح جو جواب ہے وہ ہو جائے گا آپ کا تیسرا. چلی چکی ہے پیشوائی کو نسیم باغ مصر، آج یوسف مبتلا چاہ کنعاں ہے تو کیا. تو اس کا صحیح جواب تیسرا ہو جائے گا. یہ شعر جوش ملیح آبادی کی نظم نظام نو سے اخذ کیا گیا ہے. نظام نو جوش ملیح آبادی کا یہ نظم ہے، نظام نو، اور اسی سے یہ شعر اخذ کیا گیا ہے. چلی چکی پیشوائی کو نسیم باغ مصر، آج یوم یوسف مبتلا چاہ کنعاں ہے تو کیا. چلیے جی سوال نمبر 16 دیکھیے گا. ساون میں دیا پھر مہ شوال دکھائی، اس قصیدے میں ممدوح کون ہے؟ تو صحیح جواب بہادر شاہ ظفر ہو جائے گا. ساون میں دیا پھر مہ شوال دکھائی، اس قصیدے میں ممدوح جو ہیں بہادر شاہ ظفر ہیں. یاد رکھیے گا اس قصیدے میں بہادر شاہ ظفر کی مدح کی گئی ہے، اور یہ قصیدہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کا ہے، 1789 سے 1854 والے کا. ساون میں دیا
پھر میں سوال دکھائی، برسات میں عید آئی، قدح کش خار کی بنائی۔ یہ مکمل شعر ہیں اور یہ اس قصیدے کو شیخ ذوق صاحب نے بہادر شاہ ظفر کی مدح میں لکھی تھی۔ چلیے اگلا سوال، بلغان خاتون کا ذکر کس ناول میں آیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا فردوس بری۔ یہ عبدالحلیم شرر کا ناول ہے، 1899 میں شائع ہوا ہے۔ عبدالحلیم شرر یہ 1860 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں لکھنؤ میں، اور وفات 1926 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا ناول فردوس بری جو ہیں یہ 9 ابواب پر مشتمل ہیں۔ پہلا ہے پریوں کا غول اور آخری ہے انتقام۔ بات کر لیتے ہیں اس کے حوالے سے کیونکہ یہاں سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور یہ عبدالحلیم شرر کا تاریخی ناول ہے ساتھیوں۔ تو پہلا پریوں کا غول، دوسرا پیاری زمرد تو کہاں گئی، تیسرا ملائے اعلیٰ کا سفر، چوتھا ہے فردوس بری، اور پانچواں پھر وہی عالم عناصر، چھٹا مردود ازلی، ساتواں بلغان خاتون کا سفر، آٹھواں افشاء راز، اور نواں انتقام ہے۔ اور یہ آپ کے فردوس بری کے کچھ کردار دیے گئے ہیں، جیسے حسین، زمرد، موسیٰ، امام نجم الدین، امام بن نصر، یہ سبھی جو ہے اس کے کردار ہیں۔ شیخ وجودی کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے، یہ فرقہ باطنیہ کا سرغنہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رکن الدین خورشہ، باطنیوں کا امام ملائے اعلیٰ کاظم جنوبی، تو اس طریقے کے کردار ہیں، دیکھ لیجئے گا۔ اور یہ مرجان سے بھی سوال پوچھا گیا، یہ ایک حور ہے۔ سوال نمبر 18، مثنوی کتب مشتری میں عطارد کا دلچسپ مشغلہ کیا ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا عورتوں کی تصویر جمع کرنا۔ دوسرا اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا، آنسر ہو جائے گا۔ کتب مشتری گولکنڈہ کی پہلی تبعزات مثنوی ہے جسے ملا اسد اللہ وجہی نے 1609 عیسوی میں تحریر کیا تھا، اور کتب مشتری کو ملا وجہی نے قلی قطب شاہ کی فرمائش پر لکھا تھا۔ قلی قطب شاہ کی پیدائش وفات بتائیے گا تو 1665 سے 1611 والے ہیں یہ، تو انہی کی جو ہے فرمائش پر وجہی نے اسے لکھا تھا۔ وجہی نے اس مثنوی کو کتنے دن میں لکھا؟ تو 12 دن میں، اور اس مثنوی کے کردار بھی ساتھیوں 12 ہیں۔ اور کتب مشتری کو سب سے پہلے شائع کس نے کیا؟ تو مولوی عبدالحق نے۔ اسے کب شائع کیا تھا حق صاحب نے؟ تو یاد رکھیے گا بابائے اردو مولوی عبدالحق نے اسے 1938-39 میں اسے شائع کیا تھا انجمن ترقی اردو کے جانب سے۔ کتب مشتری کے کردار جو ہیں سیاروں کے نام سے لیے گئے ہیں، سیاروں کے نام جیسے مریخ، اور بھی اس طرح کے کچھ کردار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے مریخ، عطارد، زہرہ، مہتاب، تو اس طریقے کے جو ہے یہ نام ہیں، اور یہ آپ کے سیاروں کے نام ہیں، پلانٹ کے نام ہیں۔ تو پوچھا جاتا ہے کہ کس مثنوی کے کردار جو ہیں وہ سیاروں کے نام پر رکھے گئے ہیں؟ تو یہ آپ کے مثنوی کتب مشتری ہے۔ اور کتب مشتری کا ایک عنوان ہے شرح شیر گویت۔ شرح گویت کے نام سے ایک بہت ہی مشہور عنوان ہے، تو اس سے سوال پوچھا جاتا ہے۔ اب آئیے بات کر لیتے ہیں اس کے کرداروں کی، کیونکہ یہاں سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، مختصر طور پر بات کریں گے۔ تو ابراہیم قطب شاہی آپ کو معلوم ہے، اس کے علاوہ مشتری یہ ہیروئن ہے، اور زہرہ یہ جو حضرت داؤد سے زیادہ خوش الحان ہے، مشتری کی بہن ہے، اور مریخ خان کی محبوبہ ہے۔ مریخ خان یہ حلب کے بادشاہ سرطان کے وزیر اعظم اسد خان کا بیٹا ہے۔ عطارد کے بارے میں تو ذکر ہو چکا ہے، اسد خان میروان، اسد خان جو یہ حلب کے بادشاہ کا وزیر اور مریخ خان کا باپ ہے۔ چلیے جی، اور یہ مہتاب پری ہیں، سلیکھن پری راکشس جس کے قید میں مریخ رہتا ہے، شہزادہ عطارد سوداگر بن کے سفر پر روانہ ہوتا ہے، شہزادے نے مہتاب پری کو اپنی انگیٹھی نشانی کے طور پر دی تھی، یہ سب چیزیں ہیں۔ چلیے سوال نمبر 19، انشاء اللہ خان انشا کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں، انشاء اللہ خان انشا جو ہیں وہ مرشید آباد میں پیدا ہوئے تھے 1752 عیسوی کو۔
1752 ईस्वी को मुर्शिदाबाद में पैदा हुए। इनकी वफ़ात 1817 ईस्वी को हुई है। अगला सवाल, नकल का नज़रिया किसने पेश किया था? नकल का नज़रिया, तो सही जवाब हो जाएगा साथियों अफलातून। अफलातून ने नकल का नज़रिया पेश किया है। अफलातून ये अरस्तु का उस्ताद है। आइए बात कर लेते हैं मुख्तसर तौर पर अफलातून के बारे में। तो ये अफलातून जो है ये अरस्तु का उस्ताद है। अफलातून ने तसव्वुरात को असल हकीकत कहा है। तसव्वुरात को याद रखिएगा, पूछा जाए कि किसने तसव्वुरात को असल हकीकत कहा है, तो अफलातून। और अफलातून शायरी को इल्हामी मानता है और इसने जो है इसे 3 हिस्सों में तकसीम किया है, वो है बयानी, ड्रामाई और रज़मिया। चलिए सवाल नंबर 21, तुम माहे शबे दहम थे मेरे घर के, फिर क्यों ना रहा घर का ये नक्शा कोई दिन और। गालिब ने ये शेर किसकी वफ़ात पर कहा था? तो इसका सही जवाब है चौथा, ज़ैनुल आबिदीन आरिफ। तुम माहे शबे दहम थे मेरे घर के, फिर क्यों ना रहा घर का ये नक्शा कोई दिन और। गालिब ने ये शेर जो है ज़ैनुल आबिदीन आरिफ के वफ़ात पर कहा था। गालिब का ये मरसिया 10 अशार पर मुश्तमिल है और ये मसनवी की हैयत में शायद मेरे ख़्याल से। तो आइए अब बात कर लेते हैं वो कौन से मरसिया है। तो सॉरी, ये मसनवी की हैयत में नहीं है, ये गज़ल की हैयत में है। मरसिया आरिफ जो है ये मसनवी की हैयत में नहीं है, गज़ल की हैयत में लिखी गई है और ये 10 बंदों पर मुश्तमिल, बल्कि 10 अशार पर मुश्तमिल है, 10 बंद नहीं है। और गालिब ने अपने बीवी के भाई के बेटे ज़ैनुल आबिदीन आरिफ की मौत पर लिखा था। तो ये शेर है, लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और, मिट जाएगा सर गर तेरा पत्थर न घिसेगा, हूँ दर पे तेरे नासिया फरसा कोई दिन। तो ये आपके मरसिया है। चलिए अगला सवाल, ये आपका शाऊर नहीं है जो आपके वजूद को तय करता है, उसके बरअक्स ये आपका समाजी वजूद है जो आपके शाऊर को तय करता है। ये बयान बताइएगा साथियों किसका है? लेनिन, एंगल्स, मार्कस या फिर एहतशाम हुसैन? तो ये बयान है आपका मार्कस। ये आपका शाऊर नहीं है जो आपके वजूद को तय करता है, इसके बरअक्स ये आपका समाजी वजूद है जो आपके शऊर को तय करता है। ये बयान जो है मार्कस है। तो राइट ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। चलिए जी अगला सवाल, राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानी मजमुआ इनमें से कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा दाना व दम। इसके बारे में ऊपर हम लोगों ने जिक्र किया है। चलिए अगला सवाल, बाबू राजेंद्र सिंह बेदी के किस अफसाने का किरदार है? तो इस सवाल का सही जवाब तुलादान हो जाएगा। बाबू जो है ये राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाना तुलादान का किरदार है। अगला सवाल, किताब का कफन इनमें से किसका अफसानवी मजमुआ है? किताब का कफन, तो राइट ऑप्शन कृष्णचंद्र हो जाएगा। ये कृष्णचंद्र का अफसानी मजमुआ है किताब का कफन। कृष्णचंद्र का पहला अफसाना जो है वह यरकान है। यरकान जो है कृष्णचंद्र का पहला अफसाना है और पहला अफसानी मजमुआ तिलिस्मी ख्याल है जो
1939 میں شائع ہوا ہے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ہمارے وہم و خیال کا ایک فریب بھی ہے کہ سر و سامان کار اپنے سے باہر ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اگر یہ پردہ فریب ہٹا کر دیکھیں تو صاف نظر آئے کہ وہ ہم سے باہر نہیں ہیں، خود ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ عیش و مسرت کی جن گل شگفتگیوں کو ہم چاروں طرف ڈھونڈتے ہیں اور تمہیں پاتے ہیں، وہ ہمارے نہال خانہ دل کے چمنزاروں میں ہمیشہ کھلتے اور مرجھاتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ محرومی ساری یہ ہوتی ہے کہ ہمیں چاروں طرف کی خبر ہے مگر خود اپنی خبر نہیں ہے۔ یہ تحریر کس اردو نثر نگاری کی ہے؟ تو صحیح جواب مولانا ابوالکلام آزاد ہو جائے گا۔ ابوالکلام آزاد جو ہے یہ پیدا ہوئے 1888 عیسوی کو مکہ معظمہ میں اور وفات 1958 عیسوی کو دہلی میں ان کی ہوئی ہے۔ ان کا اصل نام محی الدین تھا، تاریخی نام فیروز بخت، اور یہ لقب ابوالکلام کرتے تھے اور تخلص ان کا آزاد تھا۔ چلیے جی اگلا سوال۔ لکھنا مجھے نسبت کا گر ہو کہیں سامان، حقدار ہوں میں نیک کی میرا بھی رہے دھیان، اور مر گئی پیچھے تو رہے دل میں سب ارمان، لے آنا دلہن کو میری تربت پہ میں فربان، خوشنودی میری روح کو کر دیجیے بھائی، حق نیک کا تم قبر پہ رکھ دیجیے بھائی۔ مرثیے کا یہ بند بتائیے گا کس کا ہے؟ تو یہ انیس صاحب کا، لکھنا مجھے نسبت کا گر ہو کہیں سامان، یہ میر انیس کا ہے ساتھیو۔ صحیح جواب آپ کا تیسرا ہو جائے گا۔ ان کا اصل نام میر ببر علی تخلص انیس کرتے تھے۔ پیدائش ان کی 1802 عیسوی کو ہوئی ہے فیض آباد میں، اور وفات 1874 عیسوی کے لکھنؤ میں۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے۔ اختر الایمان کا سن ولادت کیا ہے؟ تو صحیح جواب 1915۔ چھوٹی سی چھوٹی اور بامعنی لسانی اکائی کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا لفظ۔ ایک نوبہار ناز کو تاکے ہے پھر نگاہ، چہرہ فروغ میں سے گلستاں کیے ہوئے، اس شعر میں کون سی خصوصیت پائی جا رہی ہے؟ تو صحیح جواب امیجری ہو جائے گا۔ اور یہ کیا ہوتا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، کسی امیج کو زبان دینا، شاعر یا ادیب الفاظ کے ذریعے سے وہ تصویر پیش کرتا ہے جو تہ کیفیات کی شکل میں اس کے ذہنی تجربوں میں آتی ہے اور خارجی دنیا میں اس کا وجود نہیں ہوتا، تو وہ یہ کہلاتا ہے امیجنری۔ سوال 31، درج ذیل میں سے کون وزن اور قافیہ کو شعر کے لیے ضروری نہیں سمجھتا؟ تو حالی جو ہیں وزن اور قافیہ کو شعر کے لیے ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ ذیل میں سے کون سا کردار لاجونتی کی پاکستان واپسی کی خوشخبری سندر لال کو سناتا ہے؟ تو لال چند۔ دیکھیں میں نے کہا تھا نا اوپر کہ لاجونتی سے جو ہے اکثر سوال پوچھے جاتے ہیں، تو آپ نے ضرور اسے دیکھ لینا ہے۔ چلیے اگلا سوال۔ کبھی زلف اٹھا دے تو منہ نظر آوے، اس امید پر گزرے ہے صبح و شام میری، اس شعر میں کون سی صفت ہے؟
تو اس شعر میں لف و نشر غیر مرتب، اور یہ کیا ہوتا ہے آپ یہاں اچھے سے دیکھ لیجئے۔ چلیے اگلا سوال۔ اردو شاعری کی ایک ہیئت معشر ہے، اس کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو یہ ہو جائے گا 10۔ میں نے یہاں سب کو ایک ساتھ یکجا کر دیا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ معشر میں 8 ہر بند میں 10 مصرے، مسلط میں ہر بند میں 3 مصرے ہوتے ہیں، جس کے ہر بند میں 3 مصرے۔ مربع جو ہے مربع ہر بند میں 4، مخمس ہر بند میں 5، مسدس 6، مصبع 7 اور متوسع 9 بند پر مشتمل ہے۔ چلیے سوال نمبر 35۔ انگارے کے مصنفین نفسیاتی نقطۂ نظر سے فرائڈ، فنی نقطۂ نظر سے جیمس جوائس اور معاشی نقطۂ نظر سے کارل مارکس کے مقلد تھے۔ یہ رائے کس ناقد کی ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا علی احمد سرور۔ انگارے کے مصنفین نفسیاتی نقطۂ نظر سے فرائڈ، فنی نقطۂ نظر سے جیمس جوائس اور معاشی نقطۂ نظر سے کارل مارکس کے مقلد تھے۔ یہ رائے جو ہے علی احمد سرور کی ہے۔ علی احمد سرور کے کچھ اور بھی اقوال ہیں، آئیے بات کر لیتے ہیں۔ ان کے اقوال سے اکثر سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں ادب کا مقصد نہ ذہنی عیاشی سمجھتا ہوں نہ اشتراکیت کا پرچار۔ بقول علی احمد سرور، ادب سیاسی، مذہبی اور اخلاقی موضوعات سے مدد لیتا رہا ہے، مگر یہ مذہب کا خادم ہے، نہ سیاست کا نقیب ہے، نہ اخلاق کا نائب۔ ادب ہرجائی ہے، اور ادب کا ہرجائی پن ہی اس کی دولت ہے۔ یہ معلومات نہیں، تاثرات عطا کرتا ہے، یہ علم نہیں، عرفان دیتا ہے، یہ نظریہ نہیں، نظر بخشتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں اچھی تنقید محض تخریبی نہیں ہوتی، محض خامیوں یا کوتاہیوں کو نہیں دیکھتی، وہ بلندیوں کو دیکھتی ہے اور یہ اندازہ لگاتی ہے کہ بلندی کیسی ہے۔ بقول علی احمد سرور۔ علی احمد سرور کی کچھ کتابیں ہیں، بلکہ یہ تنقیدی مضامین کے مجموعے ہیں۔ تو تنقیدی اشارے جو ہے یہ 23 مضامین پر مشتمل ہے۔ کہا جاتا ہے انہوں نے کوئی مکمل کتاب نہیں لکھی ہے، مضامین کی شکل میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ تو یہ تنقیدی اشارے جو 1942 میں شائع ہوا، 23 مضامین پر مشتمل ہے، اور ان کا سلسبیل پہلا شعری مجموعہ، خواب اور خلش، خواب باقی ہیں ان کے خود نوشت ہیں، اور باقی یہ سبھی جو ہے ان کے تنقیدی کی کتاب ہے، تنقید کے مضامین کے۔ تنقید کیا ہے؟ ادب اور نظریہ، نظر اور نظریہ، نئے پر انچرا، اور یہ آپ کو معلوم ہوگا۔ چلیے سوال نمبر 36۔ مثنوی ہشت بہشت کس کی تصنیف ہے؟ ہشت بہشت کے مصنف کون ہیں؟ تو ہشت بہشت یہ ملک خوشنود کی مثنوی ہے۔ آئے مختصر بات کر لیتے ہیں ملک خوشنود کی۔ تو ہشت بہشت جو ہے یہ ملک خوشنود کی مثنوی ہے، اور ملک خوشنود نے سلطان محمد عادل شاہ کی فرمائش پر امیر خسرو کی ہشت بہشت کا ترجمہ جنت سنگار سے کیا تھا۔ ملک خوشنود یہ گولکنڈہ کا تھا، اب گولکنڈہ کے تھے، اور یہ خواجہ سلطان کے ساتھ جہیز میں آئے تھے۔ گجب۔ چلیے اگلا سوال کیا تھا؟ خدیجہ سلطان کے ساتھ جہیز میں آئے تھے، اور یہ گولکنڈہ کے رہنے والے تھے۔ سوال نمبر 37۔ نظم طلوع اسلام علامہ اقبال کے کس شعری مجموعہ میں شامل ہے؟ تو یہ ہو جائے گا آپ کا بانگ درا۔ بانگ درا کا دیباچہ آپ کو معلوم ہوگا، عبد القادر مخزن والے ہیں، تو انہوں نے جو ہے اس کا دیباچہ تحریر کیا ہے، اور عبد القادر صاحب نے نظم شمع و شاعر کو بانگ درا کا دل کہا ہے۔ اسی میں ایک شامل نظم ہے شمع و شاعر۔ تو عبد القادر سروری نے کہا ہے کہ نظم شمع و شاعر جو ہے یہ بانگ درا کا دل ہے، اور یہ جو ہے 110 بند پر مشتمل ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اچھا، بانگ درا میں جو منتخب نظمیں ہیں وہ یہاں دیے گئے ہیں، آپ کو ویڈیو کو پاز کر کے اچھے سے دیکھ لیجیے گا بعد میں۔ چلیے سوال 38۔ اس ابد خرابے میں صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں اوپر ذکر ہو چکا ہے، خود نوشت ہے،
اس آباد خرابے میں اختر الایمان صاحب کا، اور یہ خود نوشت جو ہے قسطوار رسالہ سوغات میں جو ہے شائع ہوا، اور یہ 15 ابواب پر مشتمل ہے، اس میں 15 ابواب ہیں، اور اس کا پیش لفظ اختر الایمان نے لکھا ہے، اور اس کا مقدمہ سلطانہ ایمان نے لکھا ہے، اور یہ 1996 میں دہلی اردو اکادمی کی جانب سے یہ شائع ہوا ہے، اس آباد خرابے میں اختر الایمان کا جو خود نوشت ہے۔ اور باقی جو ہے یہ ان کی پہلی خود نوشت ہے کالا پانی، جہاں پر یہ اردو کی پہلی خود نوشت ہے کالا پانی، اور جعفر تھنیسری کی ہے، اور کئی محقق جو ہے اردو کی پہلی خود نوشت اعمال سر رضا علی کا بتاتے ہیں، اور عبدالغفور نساء کی خود نوشت حیات نساء کو یہ بتاتے ہیں۔ چلیے سوال نمبر 29، نمک کا داروغہ کس کا افسانہ ہے؟ تو یہ افسانہ ہے منشی پریم چند۔ نمک کا داروغہ جو ہے یہ منشی پریم چند کا افسانی مجموعہ پریم 25 حصہ اول میں شامل ہے، پریم 25 حصہ اول۔ راجندر سنگھ بیدی کے افسانی مجموعہ دانا بادام کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ تو بھولا اس کا صحیح جواب ہوگا، اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ تنقید شعر العجم ان میں سے کس کی تصنیف ہے؟ تو تنقید شعر العجم یہ محمود شیرانی کی، ایک ہے شعر العجم جو 5 جلدوں میں ہے، شبلی کی ہے، لیکن تنقید شعر العجم محمود شیرانی کی ہے۔ تنقید شعر العجم محمود شیرانی کی یہ تصنیف ہے، تو اسے ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ اور سید سلیمان ندوی کی مشہور کتاب ہے نقوش سلیمانی، اور انہوں نے ہی اردو کا نظریہ جو ہے سندھ بتایا ہے، انہوں نے بلکہ کہا کہ اردو سے سندھ سے نکلی ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ چلیے اگلا سوال، موم کی مریم کس کا افسانہ ہے؟ تو یہ جیلانی بانو کا افسانہ ہے موم کی مریم۔ چلیے جو ضروری ہے اسی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو جیلانی بانو کا پہلا افسانی مجموعہ روشنی کی مینار ہے، اور اس کے علاوہ نروان پرایا گھر، روز کا قصہ، سچ کے سوا، بات پھولوں کی راستہ بند ہے، یہ آپ کے نیٹ کے نظام میں شامل ہے۔ اور ان کے کچھ ناول ہیں ایوان غزل، بار سنگ، نرسیا کے باڑی، ٹی وی پلے، اور منزلیں پیار کی ٹی وی سیریز۔ چلیے سوال 43، شبنم کس کا ناول ہے؟ شبنم، تو یہ شبنم عزیز احمد کا ناول ہے۔ آئیے مختصر بات کر لیتے ہیں عزیز صاحب کے بارے میں، ان سے بہت زیادہ سوالات آج کل بن رہے ہیں، امپورٹنٹ ہے۔ عزیز احمد یہ 1913 میں پیدا ہوئے ہیں حیدرآباد میں، 1978 میں ان کا انتقال ہوا ہے کینیڈا میں، اور ان کی تصانیف ترقی پسند ادب ہو جائے گا 1942 میں شائع ہوا، رسالہ اردو میں قسطوار شائع ہوا ہے، اور فن شاعری کے نام سے انہوں نے ارسطو کے بوتیکا کا یعنی پوئٹکس کا انہوں نے ترجمہ کیا، کس نام سے؟ تو فن شاعری کے نام سے۔ اس کے علاوہ یہ جو ناول ہے نا گوریس، یہ ان کا پہلا ناول ہے، یہ بلکہ ہاں یہ ہو سکتا ہے پہلا ان کا ناول ہے، اور 1945 میں یہ شائع ہوا ہے، اور آگ 1945 میں یہ بھی شائع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی بلندی ایسی پستی، یہ 3 جو کتابیں ہیں 3-4 شبنم، ایسی بلندی ایسی پستی، آگ اور گریز، ان سے کئی دفعہ سوال UGC نیٹ میں بنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مرمر اور خون، ہوس، جب آنکھیں آہن پوش ہوئیں، تیری دلبری کا بھرم۔ چلیے ان کے افسانی مجموعے بھی ہیں، جیسے کہ رقص ناتمہ، بیکار دن بیکار راتیں، آب حیات، اور ان کی کچھ کتابیں ہیں اقبال کے تعلق سے۔ تو اقبال کی نئی تشکیل، اقبال اور پاکستانی ادب، اور ایک انتخاب شعرائے عصر کے کلام کا انتخاب۔ چلیے جی سوال نمبر 44، دعویٰ دلیل کا یہ سوال ہے۔ پریم چند اردو کے سب سے بڑے ناول نگار ہیں، اور دلیل دی گئی ہے انہوں نے اردو ادب کو گودان جیسا شاہکار ناول دیا۔
تو کیا درست ہوگا؟ تو جی، دعویٰ غلط ہے اور دلیل صحیح ہے۔ پریم چند اردو کے سب سے بڑے ناول نگار تو ہو نہیں سکتے ہیں، ان کے علاوہ بہت سارے ترم خان ہیں ناول نگاری کے میدان میں۔ تو اس اعتبار سے دعویٰ غلط ہے، دلیل صحیح ہے، انہوں نے اردو ادب کو گودان دیا ہے بالکل۔ کے لیے سوال 45، امریکی بنجارہ نامہ کس کی نظم ہے؟ تو یہ نظم ہے فراق گورکھ پوری کی۔ فراق گورکھ پوری کی یہ نظم ہے امریکی بنجارہ نامہ۔ فراق گورکھ پوری نے اور بھی نظمیں لکھی ہیں، جیسے کہ ہنڈولہ، ترانہ عشق، پرچھائیاں، جگنو، آدھی رات، شام، عبادت، یہاں نہ باندھو ناؤ، عہد طفلی کا بیان، تو یہ ان کی مشہور نظموں میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے غیر مطبوعہ نظم امریکی بنجارہ نامہ، صبح جمال، یہ تو پوچھا گیا نظم ہے امریکی بنجارہ نامہ۔ اس کے علاوہ جو ہے مدو جزر عرفان، ایک دوست کی موت سے متاثر ہو کر، آشنا اور ہندو پاک جنگ۔ علی سوال 46 ہے، نظم اور کلام موضوع کے باب میں چند خیالات۔ اس عنوان کا لیکچر محمد حسین آزاد نے کس سن میں دیا تھا؟ نظم اور کلام موضوع کے باب میں چند خیالات، اس عنوان کا لیکچر محمد حسین آزاد نے 1867 میں جو ہے دیا تھا۔ جب مولانا محمد حسین آزاد کی بھی کچھ مشہور نظمیں ہیں جن سے UGC اکثر سوالات بناتا ہے، تو ان کی نظموں میں نظم اردو پر لیکچر، مثنوی شرافت حقیقی، مثنوی زمستاں، مثنوی مصدر تہذیب، معرفت الہی، سلام علیک، جسے چاہو مجلو، اور جغرافیائی طبیعی کی پہیلی، مبارکباد، جشن حویلی، ایک تاریخ عاشق اور محبت کرو۔ یہ مجموعہ نظم آزاد میں شامل ہیں، ان کی جو نظم ہے اسی میں شامل ہے۔ چلیے سوال 47 ہے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں اپنی بے رونقی اور تباہی کے غم میں مرتا ہوں، جو کچھ دکھ مجھ کو ہے اس کا بیان تو معلوم، مگر اس بیان کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ یہ عبارت مرزا غالب کے کس خط سے اخذ کیا گیا ہے؟ یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں اپنی بے رونقی اور تباہی کے غم میں مرتا ہوں، تو یہ آیا ہے مرزا ہرگوپال تفتہ کے نام، ان کے یہ خط ہے۔ اسی خط میں جو انہوں نے یہ بیان کیا ہے، مرزا ہرگوپال تفتہ کے نام میں یہ عبارت آیا ہے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں اپنی بے رونقی اور تباہی کے غم میں مرتا ہوں، جو کچھ دکھ مجھ کو ہے اس کا بیان تو معلوم، مگر اس بیان کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ یہ عبارت مرزا غالب کے خط ہرگوپال تفتہ کے نام سے اخذ کیے گئے ہیں۔ کچھ اور بھی مشہور ان کے خط ہیں جن سے سوالات بنے ہیں، جیسے کہ تفتہ کے نام انہوں نے کہا کہ تم مشق سخن کر رہے ہو اور میں مشق فنا میں متفرق ہوں۔ علی سینا کے علم اور نظیری کے شعر کو ثناء اور بدائے کا فائدہ موہم چاہتا ہوں۔ اور یہ بنام یوسف مرزا کے خط میں انہوں نے کہا کہ ایک کا کلیجہ کٹ گیا، لوگ کہتے ہیں کہ تو نہ تڑپ، بھلا کیوں نہ تڑپے گا۔ چلیے سوال 48 ہے، دریغ آمدم زاں ہمہ بوستاں تھی دست رفتن سوئے دوستاں، اس فارسی شعر سے اقبال نے اپنے کس نظم کا آغاز کیا ہے؟ تو نظم ذوق و شوق۔ نظم ذوق و شوق کے اکثر اشعار جو ہیں وہ فلسطین میں لکھے گئے ہیں، اور ذوق و شوق ایک پابند نظم ہے، اور یہ مجموعہ بال جبریل میں شامل ہیں۔ قلب و نظر کی زندگی، دشت میں صبح کا سما۔ چلیے سوال 49، وہ کون سا شاعر ہے جس کے کلام میں ہندوستانی سنمیات کا سب سے زیادہ اثر ہے؟ تو وہ ہیں فراق گورکھ پوری۔ فراق گورکھ پوری کے کلام میں جو ہے ہندوستانی سنمیات کا اثر جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے۔ فراق گورکھ پوری اردو کے علاوہ جو ہے انہوں نے انگریزی، ہندی اور سنسکرت ادب سے بھی گہری واقفیت رکھی ہے۔ انہوں نے اردو کے علاوہ بھی جو ہے ہندی اور سنسکرت اور انگریزی، ان سبھی ادب سے جو ہے ان کی واقفیت رہی ہے۔ فراق گورکھ پوری کی شاعری خصوصیت جو ہے رومانی نیم خوابی کی کیفیت ہے، اور فراق جو ہے اردو کے تاثراتی نقاد کہے جاتے ہیں۔ چلیے ان کے مجموعوں میں وہ گل نغمہ ہے جو 1969 میں گیان پیٹھ کا ایوارڈ ملا، اور تحفہ خوشتر جو پہلا ان کا شعری مجموعہ، اس کے علاوہ شعلہ ساز، روح کائنات، مشعل،
تو یہ سبھی اور روپ جو ہے ان کے رباعیوں کا مجموعہ ہے۔ چلیے اگلا سوال، اندر سبا امانت میں کتنے دیو ہیں؟ جی تو اس کا صحیح جواب ہے 2۔ ڈرامہ اندر سبا میں کل کتنے دیو ہیں؟ تو 2 دیو ہوتے ہیں۔ بات کریں ڈرامہ اندر سبا کی تو یہ امانت لکھنوی کا ایک شاہکار ڈرامہ ہے، اور انہوں نے مرزا عابد علی عبادت کی فرمائش پر 1852 عیسوی میں اسے واجد علی شاہ کے عہد میں لکھا تھا، اور یہ ڈرامہ 1854 عیسوی میں پہلی مرتبہ اسٹیج پر پیش کیا گیا، اور یہ ڈرامہ 1855 عیسوی میں شیخ رجب علی کی فرمائش پر لکھنؤ سے شائع ہوا ہے، اور اس ڈرامے میں 15 گیت شامل ہیں۔ اندر سبا کا پلاٹ ایک قاہرہ اور سادہ ہے، اور اندر سبا ایک منظوم ڈرامہ ہے۔ بات کریں امانت لکھنوی کی تو امانت لکھنوی کی پیدائش 1815 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی، اور وفات لکھنؤ ہی میں 1858 عیسوی کو ہوئی ہے۔ ان کا اصل نام سید آغا حسن تھا، اور تخلص امانت کرتے تھے، اور امانت نے بعد میں اپنا تخلص جو ہے استاد کر لیا تھا۔ چلیے سوال نمبر 51 دیکھیے، افسانہ ہم وحشی ہیں کا موضوع کیا ہے؟ تو افسانہ ہم وحشی ہیں کا موضوع ہے ساتھیوں فسادات۔ یہ آپ کے یو جی سی نیٹ کے نصاب میں شامل افسانی مجموعہ ہے کرش چندر کا ہم وحشی ہیں، اور یہ 1948 عیسوی میں شائع ہوا، اور یہ افسانی مجموعہ جو ہے فسادات سے متعلق ہے۔ بات کر لیتے ہیں اور بھی کچھ اس کے حوالے سے نکات ہے۔ تو یہ جو مجموعہ ہے ہم وحشی ہیں، یہ پاکستان میں پشاور ایکسپریس کے نام سے شائع ہوا ہے، اور یہ 10 افسانوں پر مشتمل ہے۔ اس میں کون کون سے 10 افسانے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ یاد رکھیے گا افسانی مجموعہ ہم وحشی ہیں کا دیباچہ علی سردار جعفری نے لکھا ہے۔ افسانی مجموعہ ہم وحشی ہیں کا دیباچہ علی سردار جعفری نے لکھا ہے۔ جو افسانے شامل ہیں ہم وحشی ہیں میں، وہ پہلا ہو جائے گا اندھے، دوسرا لال باغ، تیسرا امرتسر آزادی سے پہلے، اس کے علاوہ امرتسر آزادی کے بعد پشاور ایکسپریس، ایک طوائف کا خط، جیکسن، اور دوسری موت، دل کا چراغ، اس کے علاوہ لالا گھسیٹا رام۔ تو یہ 10 افسانے آپ کے ہم وحشی میں شامل ہیں۔ سوال نمبر 52، شعر میں کسی شخص کا ذکر اس کی صفات کے ساتھ کیا جائے، صفات خواہ خوبی ہو یا برائی، کس صفت میں آتا ہے؟ جی تو وہ آتا ہے آپ کے تنسیق الصفات۔ کسی چیز یا شخص کا ذکر صفت یا صفت کے ساتھ کرنا جو ہے وہ تنسیق الصفات کہلاتا ہے، چاہے مدح ہو چاہے مذمت ہو، تو وہ آپ کے تنسیق الصفات کہلاتا ہے۔ چلیے اگلا سوال، تاکہ ہو آساں پیکار حیات، کر رہا ہوں فاش اسرار حیات، یہ بتائیے گا کس کا شعر ہے؟ تاکہ ہو آساں پیکار حیات، کر رہا ہوں فاش اسرار حیات، تو یہ شعر ہے علی سردار جعفری کا۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا، ذیل میں سے کون سا نقاد نفسیاتی تنقید کے لیے نہیں جانا جاتا ہے؟ تو صحیح جواب مہدی افادی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے واحد الدین سلیم، وزیر آغا، ریاض احمد اور صبیح الحسن، تو اور بھی کچھ لوگ ہیں جو نفسیاتی تنقیدی دبستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ باقی مہدی افادی کا تعلق جو ہے وہ اس دبستان سے نہیں ہے۔ مہدی افادی کا تعلق جو ہے یہ تاثراتی دبستان سے ہے، ان کا تعلق تاثراتی دبستان سے ہے۔ باقی یہ جو 3 لوگ ہیں یہ آپ کے نفسیاتی دبستان سے ہو جائے گا، نفسیاتی۔ چلیے جی سوال نمبر 55 دیکھیے گا، افسانی مجموعہ میں کون ہوں، افسانی مجموعہ میں کون ہوں کا مصنف کون ہے؟ میں کون ہوں یہ بتائیے گا کن کا افسانی مجموعہ ہے؟
تو یہ صحیح جواب ہو جائے گا خواجہ احمد عباس۔ میں کون ہوں یہ خواجہ احمد عباس کا افسانوی مجموعہ ہے۔ بات کر لیتے ہیں خواجہ احمد عباس کے کچھ اور بھی افسانوی مجموعوں کی۔ تو ان کا جو یہ ایک افسانوی مجموعہ ایک لڑکی، یہ 1942 عیسوی میں پہلی مرتبہ شائع ہوا ہے اور یہ آپ کے UGC نیٹ کے نظام میں شامل ہے۔ ایک لڑکی، اور ایک لڑکی جو ہے اس میں کتنے افسانے شامل ہیں تو یاد رکھیں گے خواجہ احمد عباس کے افسانوی مجموعہ ایک لڑکی میں ٹوٹل 10 افسانے شامل ہیں۔ خواجہ احمد عباس کا پہلا افسانہ ابابیل ہے، اور ابابیل پہلا افسانوی مجموعہ ایک لڑکی ہی میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ان کے افسانوی مجموعوں میں زعفران کے پھول، میں کون ہوں، کہتے ہیں جس کو عشق، پاؤں میں پھول، نیلی ساڑی، دیا جلے ساری رات، اگر مجھ سے ملنا ہے، اور دریافت۔ آغاز کشمیر کے کچھ خواجہ احمد عباس کے کچھ ڈرامے بھی ہیں، جیسے کہ زبیدہ، گلاب کی واپسی، یا امرت ہے، اناناس اور ایٹم بم، دیوار، پٹھان اور سرخ گلاب کی واپسی۔ ان کے کچھ ناول بھی ہیں۔ انقلاب 1945 میں شائع ہوا۔ انقلاب ناول کا ترجمہ جو ہے جرمنی، روس اور انگریزی زبان میں ہو چکا ہے، اور ناول انقلاب جو ہے اس میں 13 ابواب ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ناولوں میں دو بوند پانی، بمبئی رات کی باہوں میں، فاصلہ، بابی، میرا نام جوکر، چار دل چار راہیں، رقص کرنا ہے اگر، شیشے کی دیوار، ساتھ ہندوستانی، یہ سبھی ان کے ناول ہیں۔ اور ان کا سفر نامہ بھی ہے، مسافر کی ڈائری۔ تو یاد رکھیے یہ پوچھا جاتا ہے، مسافر کی ڈائری۔ اور ان کے رپورتاز کا نام ہے سرخ زمین اور 5 ستارے۔ خواجہ احمد عباس 1914 عیسوی کو پانی پت میں پیدا ہوئے، وفات 1987 عیسوی کو ممبئی میں۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے، قافیہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ تو قافیہ کے لغوی معنی ہے پیچھے چلنے والا۔ طاعت میں تار ہے نہ میں وانگی کی لاگ، دوزخ میں ڈال دے کوئی لے کر بہشت میں۔ یہاں وانگبی کے بتائیے گا کیا معنی ہے، وانگبی۔ تو اس کا جو معنی ہے وہ ہو جائے گا شہد۔ شہد یہ جو ہے غالب کا شعر ہے، طاعت میں تار ہے نہ میں وانگبی کی لاگ، دوزخ میں ڈال دے کوئی لے کر بہشت میں۔ تو یہاں جو وانگبی آیا ساتھیو، اس کا معنی ہے شہد، اور یہ کس کا شعر ہے تو مرزا اسد اللہ خان غالب کا۔ اگلا سوال، کون پرس جو ناگرے پاؤں تھی، کون رکھ جو نہ ڈلے باؤں تھی۔ بتائیے کہ ساتھیو یہ شعر کن کا ہے؟ جی تو یہ شعر ہے نظامی عروضی کی۔ کون پرس جو ناگرے پاؤں تھی، کون رکھ جو نہ ڈلے باؤں تھی، یہ شعر جو ہے نظامی عروضی کی جو ہے یہ شعر ہے، نظامی عروضی، نظامی بیدری ہیں، معاف کیجیے گا، یہ آپ کے نظامی بیدری کا شعر ہے، عروضی سمرقندی کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نظامی بیدری۔ چلیے اگلا سوال، آج پھر حسن دل آرا کی وہی دھج ہوگی، وہی خوابیدہ سی آنکھیں، وہی کاجل کی لکیر، رنگ رخسار پہ ہلکا سا وہ غازے کا غبار، سندلی ہاتھ پہ دھندلی سی حنا کی تحریر، درج بالا شعری ٹکڑا فیض کی کس نظم سے اخذ کیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا موضوع سخن۔ آج پھر حسن دل آرا کی وہی دھج ہوگی، یہ شعر آیا ہے فیض کے نظم موضوع سخن میں۔ یاد رکھیے کہ ساتھیوں نظم موضوع سخن جو ہے فیض احمد فیض کے پہلے شعری مجموعہ نقش فریادی میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ یہ تینوں جو نظمیں آپ کے آپشن میں دی گئی تھیں، تنہائی، بول اور مجھ سے پہلے سے محبت، میرے محبوب نما، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ چلیے جی اگلا سوال، دیکھنا وہ لالٹینیں جگمگانے لگیں، اٹھو اٹھو استقبال کر کے لاؤ۔ اس مشاعرے میں وہ بزرگ آئے ہیں جن کی دید ہماری آنکھوں کا سرما ہوئے، یہ اقتباس آب حیات کے کس دور کا آغاز ہے؟
तो सही जवाब हो जाएगा 5वां। देखना हुआ लालटेनें जगमगाने लगी, ये इक़्तिबास जो है 5वें दौर का आगाज़ हुआ है। बात करें आब हयात के, जो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का एक तारीख़ी किताब है, तो ये शाया हुआ 1880 ईस्वी में, और ये जो है 9 अबवाब पर मुश्तमिल है। इसमें 5 अदवार हैं, तो 5 अदवार हैं, वो जो है 9 अदवार हैं, वो 9 अबवाब वो यहाँ दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं इसे। पहला बाब में जो है तारीख़ ज़बान उर्दू के हवाले से बात किया गया। दूसरा जो है ब्रिज भाषा पर जब फ़ारसी ने दखल पाया, उसे तारीख़ नज़्म उर्दू। तो चौथा में आब हयात का पहला दौर, जिसमें वली और उनके करीबुल असर बाकमाल जलसा जमाए बैठे हैं, इस इक़्तिबास से शुरू होता है, ये इसका शुरुआत। और दूसरा शाह आतिम ख़ान आरज़ू फ़िग़ा, इनका ज़िक्र है, और 5वां में है इनका। तीसरा दौर में जो है मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, मीर सोज़, मीर तक़ी, मीर सौदा दर्द, ये पूछा जाता है। चौथा दर्द, ये अबवाब हैं और उसी में दौर दिए गए हैं। 5 इसमें जो है दौर हैं और 9 अबवाब हैं। तो ये 7वां जो है ना, 7वां ये आपका बाब है और इसी में चौथा दौर है, ठीक है। चौथा दौर में मुसैफ़ी, इंशाउल्लाह खान इंशा ज़रूरत का है। 5वां दौर में नासिख, आतिश, नसीर, ज़ौक़, गालिब, ये पूछा जाता है, 5वां याद रखिएगा। और 9वां ख़ात्मा है। चलिए जी अगला सवाल। इक़रार में थी जो बेहयाई, शर्माई, लजाई, मुस्कुराई, ये किस मसनवी का शेर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुलज़ार नसीम। अगला सवाल। इंद्र सभा अमानत में राजा इंद्र को सभा में इंसान की मौजूदगी की इत्तला राजा इंद्र को किसने दी थी? इंद्र सभा अमानत में राजा इंद्र को सभा में इंसान की मौजूदगी की इत्तला जो है, याद रखिएगा, लाल देव ने दी थी। गुस्से में लाल था, इसीलिए इसने राजा को खबर दे दी। कैसे याद रखने के लिए मैं बताया हूँ। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसके हवाले से बात हो चुका है ऊपर। छुई मुई किसके अफसानों का मजमुआ है साथियों? छुई मुई, जी दोस्तों, तो ये इस्मत चुगताई के अफसानवी मजमुआ है छुई मुई। बल्कि इस्मत चुगताई का अफसानी मजमुआ जो है, छुई मुई जो है, ये इस्मत चुगताई का अफसानी मजमुआ है। और इनका दाखिल नसब अफसानी मजमुआ जो है छोटे हैं। छोटे जो है इस्मत चुगताई का दाखिल नसब अफसानी मजमुआ है, और छोटे 1942 ईस्वी में शामिल हैं। छोटे में 11 अफसाने, 3 खाके और 1 ड्रामा शामिल हैं। छोटे का पेशे लफ्ज़ किसने लिखा? तो कृष्णचंद्र ने लिखा। कृष्णचंद्र ने इसका पेशे लफ्ज़ लिखा है। और कृष्णचंद्र का अफसानी मजमुआ हम वैशियाँ का किसने लिखा था? दिबाचा, तो अली सरदार जाफरी ने लिखा था। अब ये बात कर लेते हैं इस्मत चुगताई के हवाले से कुछ अहम निकात मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आप यहाँ देखिएगा, चोटी का पेशे लफ्ज़ कृष्णचंद्र ने लिखा है। बम्बई से भोपाल तक ये इस्मत चुगताई का रिपोर्टाज है। इस्मत की खुदनविश्त है कागज़ी पैरहन, जो 1994 में शाया हुआ। दोज़खी इनका खाका है, जिसे इन्होंने बड़े भाई अजीम बेग चुगताई के लिए लिखा। इसके अलावा इनका पहला मतबूआ अफसाना काफिर है। पहला नावल ज़िद्दी है, 1941 में शाया हुआ। पहला अफसानी मजमुआ कल्लिया है, और इनकी पैदाइश 15 में, वफ़ात 1991 में। और इनके कुछ दीगर अफसानी मजमूए जैसे कि कल्याण, चोटें, एक बात, छुई मुई, दो हाथ, शैतान, बदन की खुशबुधानी, बांकपन, अमर बैल, थोड़ी सी पागल, आधी औरत, आधा ख्वाब। सवाल 64। ज़ुबैदा किसका ड्रामा है? इसके हवाले से ऊपर हम लोगों ने बात किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख्वाजा अहमद अब्बास। अनानास, एटम बम, सुर्ख गुलाब की वापसी, पठान, तो इस तरह के जो है अफसाने ड्रामे के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ए नूर जान व दीद तेरे इंतज़ार में, मौत हुई पलक सूं पलक आशना नहीं। मंदरज झेल शेर किस शायर का है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा साथियों सिराज औरंगाबादी।
اے نور جان دید تیرے انتظار میں، موت ہوئی پلک سوں پلک آشنا۔ یہ شعر سراج اورنگ آبادی کا ہے۔ اگلا سوال، کس مثنوی کے زیادہ تر کردار سیاروں کے نام پر ہیں؟ تو اس کے حوالے سے ہم لوگوں نے کافی ذکر کیا ہے، تو صحیح جواب ہو جائے گا قطب مشتری۔ اب آئیے تھوڑا سا اور ذکر کر لیتے ہیں قطب مشتری کی، اور ریویژن ہو جائے گا۔ یہ گولکنڈہ کی پہلی تبازات مثنوی 1609 میں لکھی گئی تھی۔ کس کی فرمائش پر؟ تو قلی قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی تھی۔ ملا وجیح نے 12 دن میں اس میں مکمل کیا تھا مثنوی کو، اور اس کے کردار بھی 12 ہیں۔ سب سے پہلے اسے کس نے مرتب کر کے شائع کیا تھا؟ تو مولوی عبدالحق نے 1939 عیسوی میں شائع کیا تھا انجمن ترقی اردو کی جانب سے، اور اس کے جو کردار جو ہیں سیاروں کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیں۔ نیرنگی خیال کے کس مضمون میں ذیلی سرخیاں وقت، غصہ، عشق، افواہ یا شہرت اور حسن کی پری ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو چوتھا آپشن، اردو انگریزی انشاء پردازی پر کچھ خیالات۔ یہ آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا نیرنگی خیال کن کا ہے؟ جی بالکل، یہ مولانا محمد حسین آزاد کا ہے نیرنگی خیال۔ اسے مالک رام نے مرتب کیا، 1880 میں شائع ہوا، 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اور نیرنگی خیال میں ساتھیوں کل 13 مضامین شامل ہیں۔ 7 جانسن کے، 1 پارنیل اور 5 ایڈیشن کے ہیں۔ پہلے حصے میں 8 مضامین اور دوسرے حصے میں 5 مضامین ہے، اور وہ آپ کے یہاں دیے گئے ہیں، آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے اگلا سوال، زمیں نور کی آسمان نور کا، جدھر دیکھو ادھر سما نور کا، یہ شعر کس مثنوی سے اخذ کیا گیا؟ زمیں نور کی آسمان نور کا، تو یہ شعر آیا ہے آپ کے سحر البیان میں۔ زمیں نور کی آسمان نور کا، جدھر دیکھو ادھر سما نور کا، یہ شعر آپ کے آیا ہے سحر البیان میں۔ بات کریں سحر البیان کی، تو یہ میر حسن کی تبازات مثنوی ہے، جسے انہوں نے 1784-85 میں تحریر کیا تھا، اور مثنوی سحر البیان کو میر حسن نے گلکرسٹ کی فرمائش پر 1784 آصف الدولہ کے عہد میں لکھا، اور میر شیر علی افسوس کے مقدمے کے ساتھ 1805 عیسوی میں یہ شائع ہوا تھا۔ اور میر شیر علی افسوس نے اس مثنوی کو کیا کہا ہے؟ تو اسم با مسمى، اس سے کئی دفعہ سوال پوچھا گیا ہے، اور یہ بحر متقارب میں ہے۔ کون سی بحر؟ تو فعولاً فعولاً فعولاً، بہت ہی مشہور یہ بحر ہے، اسی بحر میں انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ محمد حسین آزاد نے سحر البیان کے متعلق کچھ کہا ہے، وہ یہاں دیا گیا ہے زمانے نے اس کے سحر بیانی پر، تو یہ یاد رکھیے گا، اس کے بارے میں ذکر ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مثنوی سحر البیان کا دیباچہ شیر علی افسوس نے لکھا، مثنوی سحر البیان کو بت خانہ چی مصیفی نے کہا، سحر البیان میں جزیات نگاری گزار نسیم سے زیادہ ہے، تو یہ سبھی کچھ چیزیں ہیں۔ اس کے کچھ کردار ہیں جیسے سوالات بنتے ہیں، تو مثنوی سحر البیان کے اہم کردار میں شہزادہ بے نظیر، شہزادی بدر منیر، یہ بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں، نجم النساء، جوگن، یہ سبھی آپ کے سحر البیان کے کردار ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر زادی، ماہ رخ پری ہے، فیروز شاہ جنوں کا بیٹا، جنوں کے بادشاہ کا بیٹا، مسعود شاہ بدر منیر کا باپ، تو یہ سبھی چیزیں ہیں۔ اگلا سوال، ناول امراؤ جان ادا میں شہر فیض آباد کے لیے کون سا نام آیا ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا بنگلہ، تیسرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اب یہ معلوم ہوگا آپ کو، یہ 25 حصوں پر مشتمل ہے، 1899 میں شائع ہوا۔ چلیے سوال نمبر 7 دیکھیے، افسانہ گولی میں نمبر 1 ٹینس پلیئر ان میں سے کون رہتا ہے یا رہتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ساتھیوں طلعت۔ گولی یہ سعادت منٹو کا افسانہ ہے، اور یہ ان کا افسانی مجموعہ ٹھنڈا گوشت میں شامل ہے، اور ٹھنڈا گوشت 1950 میں شائع ہوا، اور اس میں ٹوٹل جو ہے 8 افسانے شامل ہیں۔ اس کا انتصاب جو ہے انہوں نے ایشر سنگھ کے نام کیا ہے منٹو صاحب نے، اور ٹھنڈا گوشت میں 8 افسانے شامل ہیں، اور زحمت مہر درخشاں کے نام سے مقدمہ انہوں نے لکھا ہے۔ جو افسانے شامل ہیں وہ یہاں دیے گئے ہیں، اچھے سے دیکھ لیجئے گا، پوچھے جاتے ہیں۔ ٹھنڈا گوشت، گولی، رحمت خداوندی کے پھول، 3.5 آنے، پیرن خورشید، باسط، شاردا۔ افسانہ گولی کے کردار میں شفقت، عائشہ کا شوہر عزیز صاحب، یہ شفقت، نکہت اور طلعت یہ دونوں بہنیں ہیں، نکہت جو ہے اپاہجہ اور طلعت ٹینس پلیئر رہتی ہے۔ اگلا سوال، کس ناول کا کردار
طور معانی ہے. طور معانی یہ آپ کے ناول فردوس بری کا کردار ہے. چلیے جی اگلا سوال. لان جائنس نے عظیم ادب کی دوستو بتائیے گا کتنی خوبیاں بیان کی ہیں؟ تو لان جائنس نے عظیم ادب کی 5 خوبیاں بیان کی ہیں. ارتقاء یعنی سبلیمیشن کا تصور جو ہے لان جائنس سے ہی منسوب ہے، اور لان جائنس نے ہی شاعری میں الوہیت کا نظریہ پیش کیا تھا. الوہیت کا نظریہ انہوں نے پیش کیا تھا. ارتقاء یعنی سبلیمیشن، ارتقاء یعنی سبلیمیشن کا تصور لان جائنس سے ہی منسوب ہے. سوال نمبر 73. کون سا مجموعہ جوش ملیحہ آبادی کا نہیں ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آتش گل. یہ جگر مراد آبادی کا مجموعہ کلام ہے. اگلا سوال. گل بقاولی کا قصہ کس مثنوی میں نظم ہوا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا گلزار نسیم 1839. مرزا ظاہر دار بیگ نذیر احمد کے کس ناول کا کردار ہے؟ فٹافٹ آپ لوگ بھی جواب دیجئے گا. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا توبۃ النصوح. اچھا، ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں سے زمانی ترتیب پوچھے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم ذکر کر لیتے ہیں فٹافٹ. ان کا پہلا ناول تو یہ مرات العروس ہے، یہ اردو کا بھی پہلا ناول ہے. اس کے علاوہ بنات النعش 1872، توبۃ النصوح یہ آپ کے UGC نیٹ کے نصاب میں شامل ہے 1874. اور یہ کتنے فصلوں پر مشتمل ہیں؟ تو یاد رکھیے گا ناول توبۃ النصوح یہ آپ کے 12 فصلوں پر مشتمل ہے. اس کے علاوہ ان کے ناول فسانہ مبتلا 1885، ابن الوقت 1888، ایام 1891، رویائے صادقہ 1894. یاد رکھیے گا ڈپٹی نذیر احمد کو برطانوی حکومت نے شمس العلماء کا خطاب 1897 میں عطا کیا تھا، اور ان کی پیدائش 1830 عیسوی کو بجنور میں، وفات 1913 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے. سوال نمبر 76. آتش گل کس کے مجموعہ کلام کا نام ہے؟ تو وہ ہو جائے گا آتش گل کن کا ہو جائے گا؟ ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا ہے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا جگر مراد آبادی. اگلا سوال. خواجہ احمد عباس کے کس افسانے کے کردار غلام رسول اور شیخ برہان الدین ہیں؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا دوستو میری موت. اگلا سوال. جوش ملیحہ آبادی کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا روح ادب 1920 عیسوی میں یہ شائع ہوا ہے. اگلا سوال. کسی نے کہا کہ شاعر اپنے تجربے کا اظہار ترسیل اور ابلاغ کی 3 منزلوں کی مدد سے قاری تک پہنچاتا ہے؟ تو یہ بات کہی تھی شمس الرحمن فاروقی صاحب نے، جنہوں نے ماہنامہ شب خون کی جو ماہنامہ شب خون کے مدیر بھی رہے ہیں، جو اس کی ادارہ سنبھالی ہے. شب خون جو ماہنامہ تھا جدیدیت کے بنیاد انہوں نے ہی ڈالی ہے، شمس الرحمن فاروقی صاحب. چلیے اگلا سوال دیکھیں. اردو ایک شیریں زبان ہے اور دلیل دی گئی ہے کیونکہ یہ ہندوستان کی 24 زبانوں میں سے ایک ہے. دعویٰ دلیل کا سوال پوچھا گیا ہے تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا پہلا دعویٰ صحیح اور دلیل غلط ہے. اردو ایک شیریں زبان ہے کیا اس وجہ سے ہے کیا کہ 24 زبانوں میں سے ہندوستان کی 24 زبانوں میں سے؟ بالکل یہ غلط ہو جائے گا، دلیل اور دعویٰ درست ہو جائے گا. پہلا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں. 4 آپشن دیے گئے ہیں تو اس کا پہلا صحیح جواب ہو جائے گا. چلیے جی اگلا سوال. ایک ایک لفظ اور ایک ایک مصرع پر بحث کر کے اس کا تجزیہ کرنا اور اصل متن کا تعین کرنا کس تنقید کا نام ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں تیسرا یعنی متنی تنقید. زمزمہ قیصری کس کی نظم ہے؟ تو یہ نظم ہے الطاف حسین حالی کی. مجموعہ نظم حالی میں 15 نظمیں شامل ہیں، اسی میں یہ ہیں. تو پہلا برقرار نشاط امید، حب وطن، مناظر رحم و انصاف، مسدس، ترکیب بند میں مدرسۃ العلوم، مسلمانان علی گڑھ، تعصب و انصاف، کلمت الحق، مناظرہ واعظ و شاعر، جشن حویلی، فوٹ اور ایک کا مناظرہ، مسلمانوں کی تعلیم، جوان مردی کا کام، ترکیب بند نظم رامپور اور زمزمہ قیصری جو یہاں آپ کے پوچھا گیا.
चलिए सवाल नंबर 83। गाती का दुपट्टा चमक में बर्क़ है, कला ज़री बलाए फ़र्क है। इस इबारत में बलाए फ़र्क के क्या मानी है? तो इसके मानी है सर पर। अगला सवाल। शोर मैदान में था कि दिलबर निकलो, दिलबरो निकलो, नेज़ाबारी करो तलवारों को फेरो निकलो। ये बंद बताइएगा किसके मरसिया का बंद है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीर अनीस। शोर मैदान में था कि दिलबरो निकलो, नेज़ाबारी करो तलवारों को फेरो निकलो, नहर काबू में है अब पियासू को घेरो निकलो, नमाजियों सबसे बड़ो गोल से शेरो निकलो, रुस्तमो दादो गादो के यदीन दाद का है, सामना हैदर कर्रार की औलाद का है। एक बार पूछा गया था कि हैदर कर्रार से क्या मतलब है, तो ये सवाल आया हुआ था एक दफ़ा। तो इसका मतलब क्या, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा जी। हज़रत अली होगा। हाँ, चलिए अगला सवाल। तो ये बंद मीर अनीस के मशहूर मरसिया नमक खान तकल्लुम फसाद मेरे से अखज़ किया गया है और ये बंद यहाँ दिए गए हैं। चलिए अगला सवाल। दरियाए लताफ़त किस फ़न की किताब है? तो दरियाए लताफ़त ये आपको मालूम होगा किन की किताब है जी। तो इंशाअल्लाह खान इंशा की किताब है और ये क़वाइद ज़बान पर मुश्तमिल है ये किताब। और दरियाए लताफ़त को नवाब सादत अली ख़ान की फरमाइश पर जो है ये इन्होंने इंशा साहब ने लिखा था। और ये एक मुश्तरका किताब है, मिर्ज़ा क़तील भी इनके साथ शरीक थे, सिर्फ इन्होंने ही नहीं लिखा है, मिर्ज़ा क़तील भी इनके साथ है। चलिए सवाल 86 है। मैं 8वें रजब 1212 हिजरी में रोबकारी के वास्ते यहाँ भेजा गया। 17 रजब 1225 को मेरे वास्ते हुक्म हब्स दुआम सादिर हुआ। ये जुमले गालिब ने अपने ख़त में किसको लिखे थे? तो ये जुमले जो हैं गालिब नवाब अलाउद्दीन ख़ान एलाई के लिए लिखे थे। और भी कुछ ख़ुतूत हैं जिन्होंने गालिब ने लिखा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं अच्छे से पॉज करके। ख़त बनाम अलाउद्दीन, ख़त बनाम मौलाना नसीम, ये मशहूर हैं। ख़त बनाम अलाउद्दीन अहमद ख़ान, ये सभी इनके हवाले से ख़त हैं। चलिए सवाल नंबर 87 है। किस कदर हर ज़ह सराहों के अयाज़न बिल्ला यक कलम खारिज आदाब वक़ार तमकी। तो ये शेर बताइएगा क़सीदा गालिब के किस जुज़ से मुताल्लिक़ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुर्रेस। चलिए अगला सवाल। और ये सभी आपके अशार हैं, दीवान गालिब की क़सायद हैं। चलिए सवाल नंबर 88 बताइएगा। पतंग ऐसा बना ऐसा लड़ा के नज़दीक वदूद मशहूर है, 70 पिछड़ तार डोर इसका पतंग, खैराती जंगी के हाथ का, लड़ाई की घात का, रुस्तम की आफियत तंग करने वाला, ये दिया गया है। तो आपने बताना है साथियों ये इबारत किस दास्तान की है। थोड़ी मुश्किल इबारत है। तो ये इबारत आया है फसान अजायब में। ये इबारत जो है फसान अजायब की, फसान अजायब के हवाले से काफ़ी बात हो चुका है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 89 है। खराबा दिल्ली का वो चंद बेहतर लखनऊ से था, वहीं में काश मर जाता, सरासीमा ना आता यहाँ। तो ये शेर है मीर तकी मीर का। सवाल नंबर 90। कुत्ते किसका इंशाइया है जी? तो ये पतरस बुखारी का हो जाएगा। ये मज़ामीन पतरस में शामिल है। मज़ामीन पतरस का दिबाचा रशीद अहमद सिद्दीकी ने तहरीर किया है। मज़ामीन पतरस में कुल 11 मज़ामीन शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं यहाँ। हॉस्टल में पढ़ना, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, कुत्ते, उर्दू की आखिरी किताब में एक मियाँ हूँ, मुरीदपुर का पीर,
انجام بخیر سینما کا عشق، محبل اور میں مرحوم کی یاد میں، جسے سائیکل کی سواری بھی کہا جاتا ہے، اور لاہور کا جغرافیہ، سائیکل کی سواری اور لاہور کا جغرافیہ، یہ دونوں آپ کے نیٹنگ نصاب میں شامل ہیں۔ چلیے سوال نمبر 91، ناول امراؤ جان ادا میں نان شبینہ کا محتاج کون ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ساتھیوں ہوگا میر اولاد علی۔ نان شبینہ کا یہ محتاج رہتا ہے، اور اس کے حوالے سے کچھ نکات دیے گئے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا اچھے سے۔ چلیے سوال نمبر 92 دیکھیے، عقل نور ہے، عقل کی دوڑ بہت دور ہے۔ عقل ہے تو آدمی کہواتے، عقل ہے تو خدا کو پاتے، عقل اچھے تو تمیز کرے، برے اور بھلا جانے، عقل اچھے تو ایس کوں ہو دوسرے کوں پچھانے، عقل نے میر، عقل نے پیر، عقل نے بادشاہ ہے، عقل نے بادشاہ، عقل نے فقیر۔ یہ عبارت کس کی لکھی ہوئی ہے؟ تو یہ عبارت جو ہے ملا وجہ کی لکھی ہوئی ہے، یہ آپ کے سبرس کی عبارت ہے۔ سبرس کی عبارت سے اکثر سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ چلیے جی سوال نمبر 93 دیکھیں، بڈھا سود خور کس کا افسانہ ہے؟ تو یہ افسانہ ہے ساتھیو حیات اللہ انصاری کا، بڈھا سود خور ہے۔ چرخ جب سے ابلق ایام پر سوار کس کا قصیدہ ہے؟ تو یہ آپ کے سودا کا ہے، در ہجو اسف، جس قصیدے میں گھوڑے کی ہجی کی گئی ہے، یہ آپ کے نیٹ کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ہوا جب کفر ثابت ہے و تمغائے مسلمانی، یہ بھی ہے، آپ کے دونوں قصیدے ہیں، ایک مدحیہ ہے اور ایک ہے آپ کے ہجویہ، یہ والا ہجویہ ہے اور ہوا جب کفر یہ مدحیہ ہے۔ کہ سوال 95 ہے، جیلانی بانو کے کردار ادو کا اصلی نام کیا ہے؟ تو ساتھیو ادو کا اصلی نام رہتا ہے آدم علی خان۔ جیلانی بانی کے حوالے سے یہاں کچھ نکات دیے گئے ہیں، بعد میں دیکھ لیجئے گا اچھے سے پوز کر کے۔ چلیے قرۃ العین حیدر نے اپنے ناولوں کے عنوانات شعراء کے کلام سے اخذ کیا، اسے غور سے پڑھی اور صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ تو اس کا صحیح جو جواب ہے وہ آ جائے گا ساتھیو آپ کا تیسرا آپشن، الف جیم اور دال، سفینہ غم دل فیض احمد فیض، گردش رنگ چمن مرزا غالب اور آگ کے دریا جگر مراد آبادی۔ اور یہاں جو دیا گیا ہے آخر شب کے ہم سفر، تو یہ علامہ اقبال کے شعر سے اخذ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ فیض احمد فیض کے شعر سے اخذ کیا گیا ہے۔ آخر شب کے ہم سفر فیض نہ جانے کیا ہوئے، رہ گئی کس جگہ صبا صبح کدھر نکل گئی۔ تو یہ فیض کا شعر ہے، انہیں کے شعر سے یہ اخذ کیا گیا، علامہ اقبال کا نہیں ہوگا۔ ان کے ناولوں کے جو اشعار سے جو شعر لیے گئے ہیں، عنوان لیے گئے ہیں، میں نے یہاں جو ہے اسے درج کر دیا ہے، آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے جی سوال نمبر 97 دیکھیں، ذیل میں سے کون سا نقاد تاثراتی تنقید میں شامل نہیں ہے؟ تو تاثراتی تنقید میں یہ آپ کے اعلی احمد سرور صاحب جو ہے نہیں ہے۔ اعلی احمد سرور صاحب کا تعلق جو ہے تاثراتی تنقید سے نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے گا ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ اعلی احمد سرور صاحب کا یہ کس دبستان سے تعلق رکھتے ہیں اعلی احمد سرور صاحب؟ تو دوستو یہاں کچھ میں ادبا اور شعراء کو لے کر آیا ہوں، تنقید نگار کو، اور یہ کس دبستان سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا تاثراتی دبستان سے تعلق رکھنے والے آزاد، نیاز، مہدی افادی، فراق، شبلی، مجنوں، عسکری، رشید، خورشید الاسلام، یہ سبھی تاثراتی نقاد ہیں۔ جمالیاتی میں آپ کے آتے ہیں آزاد، شبلی، مہدی، عبدالرحمن بجنوری، نیاز فتح پوری، اثر لکھنوی، عسکری، فراق، اور ترقی پسند میں آتے ہیں اختر حسین رائے پوری، سجاد ظہیر، ڈاکٹر عبدالعلیم، احتشام، مجنوں، عزیز، مجتبیٰ، محمد حسن، قمر رئیس، سید محمد عقیل، شارب دہلوی، محمد علی صدیقی، سید محمد ممتاز حسین، یہ سبھی آپ کے ترقی پسند کے نقاد ہیں۔
اور یاد رکھیے گا جدلیاتی مادیت مارکسی یعنی ترقی پسند تنقید کی پہچان ہے۔ اور باقی یہ آپ کے ہو جائیں گے نفسیاتی میں وحید الدین سلیم میراجی، وزیر آغا، سلیم احمد، ریاض احمد، سبیل حسن، اور بھی آپ کے یہاں دیے گئے ہیں، اچھے سے دیکھ لیجئے گا۔ سائنٹیفک نقاد سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں، اور یہ کچھ امپورٹنٹ نکات ہے۔ اردو میں اسلوبی تنقید کے لیے اولین نقاد اور رہبر مسعود حسن خان ہے۔ گوپی چند رنگ بھی اسلوبیاتی تنقید مانے جاتے ہیں۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا۔ انقلاب کی اس خونی تصویر میں رومانیت جھلکتی ہے۔ یہ ایک طرح کی ادبی دہشت گردی ہے، یہ ایک ذہنی اور جذباتی بلو ہے جو ایک درمیانی طبقہ کے انقلاب پرست نوجوانوں کے لیے ابتدا میں شاید جائز تو ہو، جس سے اسے ایک اشتراکی شاعر کو دور ہونا چاہیے۔ نوجوان ترقی پسند شاعروں کی منفی شاعری پر یہ بات جو ہے، یہ تنقید جو ہے کس نے کی تھی، تو یاد رکھیے گا سجاد ظہیر۔ یہ تنقید سجاد ظہیر کی ہے۔ چلیے سجاد ظہیر کے حوالے سے یہاں کچھ چیزیں ہیں۔ 1905 میں پیدا ہوئے، قزاقستان میں ان کا انتقال 1973 عیسوی کو ہوا ہے۔ سوال نمبر 99، اگرچہ شاعر کی حیثیت سے انہوں نے شراب کی تعریف کی، مگر اعتقاد اس کو بہت برا جانتے تھے اور اپنے فعل پر سخت نادم تھے۔ باوجود اس کے کہ انہوں نے کبھی اپنے اس فعل کو چھپایا نہیں۔ یہ عبارت بتائیے کس کتاب سے ماخوذ ہے، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا یہ ادگار غالب، جو 2 حصوں پر مشتمل ہے اور یہ 1897 میں شائع ہوا ہے۔ ادگار غالب الطاف حسین حالی کی یہ تصنیف ہے اور یہ عبارت اسی سے اخذ کیا گیا ہے۔ چلیے آج کا آخری سوال دیکھیے گا۔ قاضی عبدالودود نے تحقیق کی کیا تعریف کی ہے، بتائیے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، تحقیق کسی عمل کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے۔ یہ کئی امتحانوں میں پوچھا گیا سوال ہے، کبھی سیٹ میں، کبھی ویب سیٹ میں، تو UGC نیٹ میں تو کئی دفعہ یہ سوال پوچھا گیا۔ جو لوگ نئے ہوں گے اسے اچھے سے نوٹ کر لیں گے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔